رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے مہنگائی کی شرح میں مسلسل کمی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب نے تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ تمام اقتصادی اشاریے مثبت رجحانات ظاہر کر رہے ہیں اور اب معیشت ترقی کی جانب گامزن ہے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا پہلا سیمی فائنل کل دبئی میں بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ عوام کو ارزاں نرخوں پر اشیاء ضروریہ کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے صارفین کے لیے قیمتوں کے اشاریے کے حوالے سے مہنگائی میں مسلسل کمی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ اس میں مزید کمی آئے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ موجودہ حکومت اپنا 1 سال پورا کر رہی ہے۔ اس موقع پر یہ ایک خوشخبری ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ امر انتہائی خوشائند ہے کہ مہنگائی گزشتہ ماہ 1.5% کی سطح پر آ گئی، جو ستمبر 2015 کے بعد مہنگائی کی کم ترین شرح ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال جولائی سے گزشتہ ماہ تک مہنگائی کی شرح 5.9% تک رہی، جبکہ پچھلے مالی سال کے اسی عرصے میں یہ اوسط 28% تھی، جو نمایاں کمی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ حکومت کی معاشی ٹیم کی شاندار کاوشوں کی بدولت معاشی اشاریے ہر گزرتے دن کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ معیشت میں مسلسل بہتری مستعد ٹیم ورک کا نتیجہ ہے۔ پاکستان کے صارفین کے لیے قیمتوں کے اشاریے کے مطابق مہنگائی کی شرح 1.5% تک کم ہو گئی ہے۔ یہ گزشتہ 9.5 سال میں سامنے آنے والی سب سے کم اور تاریخی شرح ہے۔ ادارہ شماریات پاکستان کے مطابق CVI انڈیکس سالانہ بنیاد پر گزشتہ سال فروری میں 23.1% رہا۔ سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید الاحمد المالکی نے آج اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان بالخصوص تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں موجودہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ سعودی سفیر نے نائب وزیر اعظم اور پاکستان کے عوام کو رمضان المبارک کی مبارکباد دی۔ اسحاق ڈار نے بھی سعودی عرب کی قیادت اور عوام کو رمضان المبارک کی مبارکباد دی۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ طاہر نے کہا ہے کہ تمام معاشی اشاریوں میں مثبت رجحان دیکھا جا رہا ہے اور اب معیشت استحکام سے ترقی کی جانب گامزن ہے۔ انہوں نے آج سپہر اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی کم ترین سطح پر ہے، پالیسی ریٹ کم ہو رہا ہے اور حسابات جاریہ کا خسارہ سرپلس ہو گیا ہے، جبکہ برآمدات اور سرمایہ کاری میں بہتری آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا یہ سب وزیر اعظم شہباز شریف کی ٹیم کی مشترکہ کوششوں کے باعث ممکن ہوا ہے۔ عطاء اللہ تعالی نے کہا کہ اتحادی حکومت کا 1 سال مکمل ہونے پر وزیر اعظم کل حکومت کی کارکردگی کا جائزہ پیش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے مستحق افراد کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے 20 ارب روپے کے بڑے رمضان پیکج کا اعلان کیا ہے۔ توانائی کے وزیر سردار اویس احمد خان لغاری نے توانائی کے شعبے کے بین الاقوامی ترقیاتی شراکت داروں کو یقین دلایا ہے کہ IPPs کے ساتھ تمام مذاکرات آزادانہ اور شفاف ماحول میں ہو رہے ہیں۔ انہوں نے توانائی کے عالمی ترقیاتی شراکت داروں کے ساتھ تفصیلی ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے تمام شرکاء کو ان اصلاحات کے بارے میں آگاہ کیا جو پاور ڈویژن نے کارکردگی اور استعداد کار میں بہتری کے لیے کی ہیں۔ ترقیاتی شراکت داروں کی قیادت عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر ناجب بن حسین نے کی۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں BJP کی زیر قیادت حکومت نے مزید 4 کشمیریوں کی جائیدادیں ضبط کر لی ہیں۔ بھارتی پولیس نے ضلع پونچھ میں نجب الدین، محمد لطیف اور محمد بشیر کی جائیدادیں ضبط کر لیں۔ یہ اقدام کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی جدوجہد کو کمزور کرنے کی بھارتی پالیسی کا حصہ ہے، جس کا مقصد علاقے کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنا اور کشمیریوں کو ان کی جائیدادوں سے محروم کرنا ہے۔ اقوام متحدہ اور کئی عرب ممالک نے غزہ میں انسانی بنیادوں پر ہر طرح کی امداد کا داخلہ بند کرنے پر اسرائیل کی مذمت کی ہے۔ انسانی امور کے بارے میں اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل ٹام فلیچر نے ایک بیان میں اسے خطرناک صورتحال قرار دیتے ہوئے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ زندگیاں بچانے کے لیے ضروری امداد بھیجنے کے لیے رسائی فراہم کرے۔ سعودی عرب، مصر، قطر اور اردن سمیت کئی دیگر ممالک نے اس غیر انسانی اقدام پر اسرائیل کی مذمت کی ہے۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کا پہلا سیمی فائنل کل دبئی میں آسٹریلیا اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ دن 2 بجے شروع ہوگا۔ ادھر دوسرا سیمی فائنل بدھ کو نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان لاہور میں کھیلا جائے گا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔
مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔